آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام کجاوالا. فارسی دے بزرگ نے کی فرماندے نے شاہن شاہ ارض و سما شاہن شاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ والضحى کشف الدجى بجمالہ قرآن بأخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقاً یقیناً راسخاً صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. مذہب حق اہل سنت و جماعت اسلام زندہ باد. جامعہ حنفیہ سراج العلوم علماء اہل سنت و جماعت مولانا صاحب زادہ سید شبیر حسین شاہ صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خیدی ساحل لا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. 2-4 مرتبہ درود پاک. مولانا اسے آف کر دو. بابا سے بلند درود پاک اسلام. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، معزز سامعین، عزیز دوستو، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میرے لیے انتہائی جلسے تو ہوتے رہتے ہیں، انتہائی خوشی ہے کہ جہاں میں نے آ کر تعلیم حاصل کی وہیں مجھے تقریر کا موقع ملتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر خوشی کی بات ہے کہ میرے اساتذہ میں سے ایک میرے استاد حضرت مولانا مفتی حاکم علی صاحب مقدس اللہ العالی وہ بھی تشریف فرما ہے. یہ میرے لیے اور سعادت ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ سے اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے. اس کے بعد میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے دین و دنیا میں برکت کا سبب اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. آمین ثم آمین. اور دعا ہے کہ اللہ میرے اساتذہ کو ان کے علم میں، عمر میں، فیوز و برکات میں مزید برکت عطا فرمائے، اور پھر
مجھے اس بات پہ بھی فخر حاصل ہے کہ پیر طریقت رہبر شریعت ترجمان مسلک رضا، پاسبان مسلک رضا، واقف رموز حقیقت، مہتاب قادریت حضرت قبلہ حاجی صاحب ماشاءاللہ، ان کا میرے اس مذہبی ماحول میں بہت زیادہ دخل اور ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اساتذہ کا فیض ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق کائنات حضور کے صدقہ تعدیر حضرت کا اہل سنت پہ سایہ قائم رکھے اور ان کے فیوز و برکات میں برکت عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ عظیم الشان اجتماع، اللہم زد فزد، وقت کا تقاضا بھی ہے اور میرا معمول بھی ہے تقریر بلا تمہید۔ تو میں اپنے اعلان کے مطابق بلا تمہید تقریر شروع کرتا ہوں، آپ توجہ اور غور سے سنیے۔ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر داؤد صاحب کو سپیکر والا ہے تو اسے ذرا یہ گڑبڑ کر رہا ہے، لاؤڈ سپیکر ٹھیک نہیں ہے۔ جتھے نے کہ ساؤنڈ دا تھوڑا جا کر چھڑیا کرو۔ معزز سامعین حضرات، دستار فضیلت کے حوالے سے میں نے چند الفاظ تلاوت کیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ جو کتاب ہے، سادے الفاظ میں عام فہم با محاورہ ترجمہ، یہ تمام قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ یہ کس کو کہا کس میں شک نہ کرو؟ کافر اسے مانتا نہیں، مومن شک کرتا نہیں۔ اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جنتیوں کا کلام ہے، جنتی آغاز سبحان اللہ سے کرتے ہیں، اختتام الحمدللہ سے کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بخل ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھ کے پھر سبحان اللہ نہ کہنا۔ فرمایا اس میں شکوک و شبہات نہیں ہے، ہر شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ پہلے چلو ایک بات کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اس میں شک تب ہو سکتا ہے کہ جو شخصیتیں اس میں انوالو ہیں اگر ان پہ شک کیا جائے۔ مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی وہ ہے جو دودھ دوہ کے لاتا ہے، چو کے لے آتا ہے۔ ایک وہ ہے جو لے کر آتا ہے، ایک وہ ہے جو اسے بیچتا ہے، اور ایک وہ ہے جو آ کے دکاندار پھر آگے بیچتا ہے۔ چار آدمی انوالو ہیں۔ اب دودھ میں شک تب ہوگا چاروں میں سے کسی ایک کی دیانتداری پہ شک کیا جائے گا۔ یا تو دونے والے نے برتن میں پانی رکھا ہے، یا لانے والے نے برتن میں پانی رکھا ہے، اور یا جو حلوائی کو آ کے بیچ رہا ہے اس نے ملاوٹ کی ہے، اور یا حلوائی دکاندار جو ہے وہ ملاوٹ کر رہا ہے۔ چاروں میں سے کسی ایک کی دیانتداری پہ شک کرو گے تو پھر اس میں شک ہوگا۔ اگر چاروں کو دیانتدار تصور کیا جائے تو اس پہ شک نہیں ہو سکتا۔ مثال دی ہے مسئلہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔
اللہ قرآن بھیجنے والا، جبریل امین لے کر آنے والے، امام الانبیاء کی طرف آیا، اصحاب رسول نے جمع کیا۔ اب شک تب ہوگا یا تو بھیجنے والے پہ شک کرے، اگر بھیجنے والے کی رب کی دیانتداری پہ شک کرے تو تب بھی دارا اسلام سے خارج، اگر لانے والے ہیں جبریل امین اگر ان پہ شک کرے تو تب بھی کافر، تب بھی گڑبڑ ہو گیا، مسئلہ ایمان ختم۔ حضور کی طرف آیا، 3 اصحاب رسول نے جمع کیا۔ اب چاروں میں سے کسی ایک پہ شک کرے گا تو قرآن پہ شک کرے گا، اور چاروں میں سے کسی ایک پہ بھی شک کرے گا تو قرآن کی نص کا منکر ہو جائے گا، دارا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب قرآن کو سامنے رکھ کے جب دیکھو گے تو الحمدللہ اہل سنت حق نظر آتے ہیں۔ کوئی اللہ پہ جھوٹ کا الزام لگاتا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ کا الزام لگاتا ہے، کوئی جبریل امین کو کہتا ہے بھول گیا، کوئی امام الانبیاء کو کہتے ہیں کہ وہ نسیان ہو جاتا ہے، کوئی اصحاب رسول پہ شک کرتا ہے۔ جب قرآن کو دیکھو گے دیانتداری سے تو ایک مسل کے حق اہل سنت و جماعت اتر آئے گا، جو نہ خدا پہ شک کرتا ہے، نہ ملائکہ پہ شک کرتا ہے، نہ رسول پہ شک کرتا ہے، نہ اصحاب رسول پہ شک کرتا ہے۔ ویسے تو کنجری تے پلیمان دا مکان کٹا سی، دوویں لڑ پیاں تو کنجری پہل کر کے پلیمان سو آکھوں گی بہو نہیں کنجری، وہ سوچی پہ گی مینوں کیا کہتے گئی ہے، وہ کہہ دینا کہ یہ ایسے ہیں یہ ایسے، یہ اور بات ہے۔ جب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھو گے تو اہل سنت آپ کو حق نظر آئے گا۔ اتنا سچا اور پکا مسلک اور صحیح مسلک پورے دعوے سے کہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ماں کا لال اپنا مسلک قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا سوائے اہل سنت و جماعت کے۔ اہل سنت وہ ہیں جو اپنا مسلک قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں شک ہو تو فقیر کا چیلنج ہے، بالکل میں صحیح کہتا ہوں، ہم نے پورے ملک نہیں پوری دنیا میں یہ کہا ہے کہ ہم ان کے عقائد پیش کرتے ہیں، قرآن سے ایک عقیدہ نکال دو، فی عقیدہ 10 لاکھ روپے لے لو۔ ایک عقیدہ قرآن سے نکال دو، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، ماں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا، تو جو اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کرے گا۔ یہ تو بدقسمتی ہے ہماری کہ جن کا جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں وہ شعر و شاعری کی طرف چلے گئے۔ ہوں اسی ایڈے شعراں تے لگے ہیں، مولوی نہ پڑھے تو نرے شعر ٹھیک نے۔ جس طرح محفل نعت شروع ہو گئی ہے، اور رافضی محفل نعت میں رافضی ہوتے ہیں۔ آئی ایم شور میں صحیح کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں۔ مسجد میں بیٹھ کے غلط بیانی کرنے والا لانتی آدمی ہوتا ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں 95% بدعقیدہ ہے جن کو کھڑے کر کے قوم جو ہے وہ ایک مذہبی مجرے کا ماحول بنا دیتی ہے، مگر قرآن و حدیث سننا قوم پسند نہیں کرتی۔ ہمارا مسلک وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مسلک ایسا نہیں ہے کسی حجرے میں بیٹھ کے چند مولویوں نے نہیں گھڑا، ہمارا مسلک وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ آگے چل کے میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا ہوں قرآن کو دیکھو، سب کے ماننے والے اہل سنت و جماعت ہیں، سب کے ماننے والے اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں توجہ فرمائیے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں شک نہ کرو۔ جو قرآن کافر ہے وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ اگر توجہ ہو تو یہاں چھوٹا سا نقطہ پیش کروں، فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل ایک سورت لے آؤ۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے یہ اللہ کا قرآن ہے، آج تک لا نہیں سکے، چیلنج قائم ہے مگر مانا بھی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا نہیں سکے تو مانتے کیوں نہیں؟ یہ سوال ہے نا۔ اگر مقابلے میں چیلنج قبول نہیں کیا، لا نہیں سکے تو مانتے کیوں نہیں؟ ایک ہی بات ہے، وہ حضور کو اپنی طرح کا انسان سمجھتے تھے۔ اگر اللہ کا حبیب جانتے تو انکار نہ کرتے۔
تمام گستاخیوں کے دروازے اس وقت کھلتے ہیں جب حضور کو ایک عام انسان تصور کیا جائے گا. اگر اللہ کا حبیب تصور کیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو مسلمان بھائیوں، عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیے گا. فرمایا قرآن میں شک نہ کرنا. کافر مانتا نہیں، مومن شک کرتا نہیں، تو پھر کہا کس کو ہے کہ شک نہ کرنا؟ جب کافر مانتا ہی نہیں، جو مانتے ہی نہیں اسے کہنا قرآن میں شک نہ کرو، عجیب بات ہے. تو جو شک کو کفر سمجھتا ہے اسے کہا جائے کہ شک نہ کرنا، تو یہ بھی عجیب بات ہے. تو پھر کہا کس کو گیا ہے؟ ارے کہا سیدھے سادے مسلمانوں کو کہا گیا ہے. فرمایا قرآن پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کچھ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہوں گے، کچھ قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ ہوں گے. دیکھنا صرف قرآن کا نام سن کر ہی لٹو نہ ہو جانا. قرآن کا نام سن کر لٹو نہ ہو جانا. دور کا نماز نیرا جدھر منہ امام دا ادھر ہی میرا، انج نہ کر لینا. قرآن پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے، گمراہ اور ہدایت یافتہ. اور جب وہ تلوار کسی کافر کے ہاتھ میں ہوگی، توجہ سے، تلوار کسی کافر کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ اس بات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسلمان کے لیے نہیں، کفر کے لیے خطرہ ہوگا اور اسلام کے لیے نفع بخش ہوگی. جب تلوار کسی کافر کے ہاتھ میں ہوگی وہ کفر کی حمایت میں چلے گی، اسلام کے لیے نقصان دہ ہوگی. اسی طرح جب قرآن کافر پڑھے گا، گمراہ پڑھے گا تو گمراہی کو تقویت ہوگی. جب قرآن ہدایت یافتہ پڑھے گا تو ہدایت کو تقویت ہوگی. قرآن پڑھن والا گمراہ ہوئے گا تو یقیناً گمراہی میں تقویت دے گا. حضور دی حدیث بھی ہے، قرآن دی بہتر تفسیر ہو دی جی قرآن نال کی جائے، قرآن دی قرآن نال کی جائے. حضور دی زبان پاک کو بھی میں تفسیر پیش کر رہا. فرمایا قرآن پڑھیں گے حلق تو تھلے نہیں اترے گا. قرآن پڑھیں گے حلق تو تھلے نہیں اترے گا. فرمایا ایڈے نمازی ہوں گے کہ تسی اپنی نمازاں نو ہیچ سمجھو گے. فرمایا دین جو انج نکل گیا ہوں گے جویں شکار دے وچوں تیر. تو جب تیر شکار سے گزرتا ہے اس کی جان کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے، اس کے بے جان بنا دیتا ہے. یعنی وہ جان کا دشمن ہوتا ہے، شکار کی جان کا دشمن ہوتا ہے وہ تیر. اس طرح فرمایا جیسے تیر ایک پرندے کی جان کا دشمن ہوتا ہے، وہ بظاہر تو لبادہ اسلامی ہوگا مگر اسلام کے دشمن ہوں گے. اسلام کے دشمن ہوں گے. مگر کوئی بات سید شبیر حسین کی ماننے کے لیے تیار نہیں. شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نمازی ہیں، نماز کے لیے دعوت دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ دین کے دشمن ہوں گے. کہ بھائی دین ہے کیسا؟ دین کہتے کسے ہے؟ نمازوں کا نام دین ہے؟ نہیں. دین میں نماز ہے، دین میں داڑھی ہے، دین میں روزہ ہے، دین میں حج ہے. نماز دین نہیں، روزہ دین نہیں، حج دین نہیں، زکات دین نہیں، داڑھی دین نہیں. اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. آئیے اللہ کا قرآن پڑھیے. مسجد زرار میں اذان ہوتی تھی یا نہیں؟ بولو، زور نہ کہہ لو. مسجد نبوی چ بھی اذان ہوتی سی تے مسجد تلفظ دے لحاظ نال اوتھے بہتر سی. سبحان اللہ. تلفظ دے لحاظ نال مسجد زرار والا مؤذن بہتر ادائیگی کرتا سی. ایتھے اشہدو نو اشہدو پڑھدا سی مگر بلال سی. اذان مسجد زرار چ بھی ہو رہی ہے، اذان مسجد نبوی چ بھی ہو رہی ہے. ایتھے اذان تلفظ کے لحاظ لوگ مقابلہ نہیں. مسجد زرار وچ تلفظ بہتر نے، تلفظ اوٹھ ہوے، قرت اوٹھ ہوے. ایتھے لفظ سادے نے مگر عشق ایتھے ہوے. اللہ اکبر. بلال پاک او بڑے ادا نال اذان دے رہے مسجد زرار والا، مگر
اللہ نو اذان کیڑی پسند ہے؟ اللہ نو اذان وہ پسند ہے کہ جدو بلال آداب پورے اذان دے جڑے نے مسجد ضرار وچ نے ایتھے ہاتھ رکھے اللہ اکبر اذان ہوندی ہے پئی مسجد ضرار دے اندر ادھر اذان کی ہوندی ہے پئی اور کی ہوندا ہے جس لئے اللہ اکبر اللہ کو الفاظ کہے جا رہے ہیں جس لئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی بات ہوندی ہے تے انج کر کے پورے آداب نال اذان دے پروٹوکول پورے آداب دے نال اذان دیندے پیا مگر اے مسجد نبوی دا مؤذن جڑے کھلو کے آندے پے جس لئے اللہ اکبر کدی سجے ویندا ہے کدی کھبے ویندا ہے کدی اگے ویندا ہے کدی پیچھے ویندا ہے کدی مشرق کدی مغرب کدی شمال کدی جنوب کدی کسے پاسے کدی کیوں نالے اذان دا پیا نالے نگاہاں نال نبی نو تلاش کردا ہوا اذان بھی آندا پیا بلال نالے نگاہاں نال نبی نو تلاش کردے پیا اے بلال اے آداب جڑے نے اے آداب اذان دے نہیں نہ قرآن وچ آئے نے نہ حدیث وچ آئے نے جواب دو کے لیے میں کھانے کی رندوں کے لیے میں رکھنا ذرا ہاں جی بالکل جن مسیتے بیٹھے ہو جنہیں ہولی پڑھنا ہے جنہیں ہولی پڑھنا ہے وہ بھی ہاتھ نہ چکیا جے اچھی پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں صرف نیکی ہے تو کدی نہیں بھی موڈ ہوں نیکی کرنے کا نہ صحیح جنہیں ہولی پڑھنا ہے وہ بھی ہاتھ نہ چکے جنہیں بابا سے بلند نہیں پڑھنا وہ بھی ہاتھ نہ چکے جنہوں نہیں آتا وہ بھی ہاتھ نہ چکے جڑا بہتا وڈیرا وہ بھی ہاتھ نہ چکے بالکل فری مگر غلط وعدہ نہیں کرنا جنہیں مل کے بابا سے بلند پڑھنا وہ بندہ ہاتھ کھڑا گا ماشاء اللہ چکی رکھا جو صرف ویخ رہا قسم نہیں پڑھنا تو نہ صحیح صرف ایسا ویکنا جو صحت مند ہو گئے کنوں بیماری ہے نہ پڑھن ماشاء اللہ چل رندوں کے لیے میں کی رندوں کے لیے میں کی ہر رسم عبادت ہے او ہر رسم ہے ہر رسم عبادت ہوتی ہے ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل بر کو بٹھا کر پیش نظر دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت ہے او چہرے کی ہے او چہرے کی ہے او چہرے کی زیارت ہوتی ہے چہرے کی زیارت ہے او چہرے کی زیارت اے بلال اے تے کوئی طریقہ قرآن وچ نہیں آیا اذان دین دا اذان دا طریقہ تے وے کہ بیت اللہ ول منہ ہوے کعبے ول سپیکر اگے بندہ کھلوتا ہوے تے باب وضو ہوے اذان آندا جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تے انج کر کے گردن پھیرے اے کی کرنے کدی سجے کھبے اگے پیچھے وینے آخر دو کے لیے میں کی ہر رسم عبادت ہے ہر رسم
عبادت ہوتی ہے، ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بر کو بیٹا کر پیش نظر، دل بر پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے، وہ چہرے کی اے بلال تیرا منہ کعبے والوں پھر گیا ان کے بس چہرے کی زیارت ہوتی ہے، وہ چہرے کی زیارت۔ مسلمان بھائیو صدیق اکبر جماعت کرو دے پہ کہاں بولو منہ پھر گیا، اے صدیق نماز کا طریقہ نہیں آیا، جواب دو کے لیے میں کھانے کی حالت ہے، اور ہر رسم ہے، دل بر کو بیٹھا کاری پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی۔ سورج غروب ہوندا پیا، اے مولا کائنات نبی دے علم دے وارث، علم مصطفیٰ دے وارث، گود وچ امام الانبیاء آئے، سورج غروب ہو رہا ہے، جدو نبی دے کول ایک بندہ ہوندے پیا، اے مازاق دے کاجل والے میں کلمہ تے پڑھنا پر کچھ نمازاں دی چھوٹ ہو جائے، حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹانا، چور چوری کرے ہاتھ کٹو، خطیب جھوٹ بولے زبان کٹو، گل سچی ہوئے تے کچھ یاد کرو مر جانا، ہزارہ من مٹی قبر چ پی جانا، سارے چھڈ کے ٹر جانا۔ کس بے وفا قوم دے آکھے لگ کے در مصطفیٰ نال بغاوت کرنا جنہیں مرن تو بعد ہاتھ بھی نہیں چکنا، تے کس نبی نال بغاوت کرنے پیا جنہیں قبر حشر وچ کام آنا ہے۔ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں نہ پر مینوں کام بڑے نے، یا رسول اللہ کاروبار غریب آدمی تھکا ماندہ محنت مزدوری کرنا وا، نمازاں دی کنسیکشن ہوئے تو پھر میں کرنا، مشروط کلمہ پڑھاں گا۔ فرمایا جی تینوں نمازاں دی رعایت دے دئیے، حدیث نہ ہوئے تو میں مجرم، یہ کہنے والوں نبی کو اختیار نہیں ہے کوئی جیڑا نمازاں کٹ کرائے، کہتے نبی کو اختیار نہیں، یہ بھی بڑی عجیب گل ہے۔ چول بندے نے کہا جی نبی نے اختیار ہی کو نہیں سی، میں کہ اختیار تو مینوں بھی ہے، تو نبی دی گل کرنا، میں تم دسنا مینوں اختیار ہے۔ آسان لفظوں میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، ہاتھ کس دیتے نے؟ اکھاں، پیر، زبان، کان، تو کس دیتے نے؟ اختیار اللہ نے مینو ورتن کا دیتا ہے، بڑے سادے لاجیکلی میں ثابت کر رہا، بڑے سادے الفاظ نہ، ہاتھ رب نے مینو دیتے نے، چاہواں انہاں ظلم کراں، چاہواں تے انہاں نیکی کراں، اختیار رب نے مینو دیتا ہے۔ پیر رب مینو دیتے نے، چاہواں تے مسجد لاواں، چاہواں تے کسی کنجریاں دا تماشا ویکھن ٹر جا۔ زبان رب مینو دیتی ہے، چاہواں تے ذکر مصطفیٰ کراں، چاہواں تے لفنگے گاؤن لگ پواں۔ کان رب دیتے نے، استعمال دا اختیار میرے کو لے، چاہواں تے قرآن سنا، نبی دی نعت سنا، تے چاہواں تے دے نال میں واہیات گاؤن سن لواں۔ آزاد مجھے اللہ نے دیے، اختیار مجھے ہے کہ ان کو کیسے استعمال کروں، کیونکہ یہ ایک اسٹیٹ ہے، سر سے پاؤں تک ایک اسٹیٹ ہے۔ فرمایا حدیث رسول ہے، فرمایا اس کا بادشاہ دل ہے، ہر چیز دل کے ماتحت ہے، ہاتھ دل کے ماتحت، پاؤں دل کے ماتحت، کان دل کے ماتحت، زبان دل کے ماتحت۔ جو دل
کسی سے متاثر ہو وہ عزا کرتا ہے. ایتھے ایک مسئلہ بھی سمجھا جا کہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے بعد اخلاق نے اصل انہوں نے پتہ ہی نہیں اس مقام دا. ہاتھ دل متاثر ہو، کتنا خوبصورت جوان ہو، کتنا خوبصورت ہو، خوش لباس ہو، وہ جو کچھ بھی صفتوں کا مالک ہو، اگر دل نفرت کرتا ہے مینو سوری صاحب بول شبک ششی آیت دفاع کر. آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرے گی، زبان اس کے متعلق کچھ کہنا پسند نہیں کرے گی، پاؤں اس کی طرف اٹھنے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ اس کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں، اور اس سے بڑھ کر سلام لینے کے کیوں دل دا موڈ خراب ہے. بادشاہ دا جدو موڈ بگڑیا ہوئے متحت گل نہیں سن دے. جدو بادشاہ دا موڈ خراب ہوئے متحت گل نہیں سن دے. بادشاہ کون ہے؟ حدیث رسول دل اسٹیٹ ایک مملکت ہے، او دا انچارج بادشاہ ہے. تے جدو بادشاہ دا موڈ خراب ہوئے متحت نہیں سن دے، ماتحت توجہ ہی نہیں دیں گے. کیوں کہ یہ امیر کی خلاف ورزی ہے کہ جب دل کسی سے نفرت کرتے، جدو کوئی پیار والا بندہ آ جائے زبان اٹھ دی سبحان اللہ بسم اللہ صدقے جاواں، ہاتھاں دے کھل جاندے نے، پیر دوڑ وگدے نے، اکھاں انہوں ویکھن واسطے ترسدیاں نے. مثال دیتا ہوں، جب دل متاثر نفرت کرے تو پتہ دل میں یار کی محبت ہے. جب دل کو معلوم ہو جائے کہ یہ گستاخ رسول ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہے، اس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھنا پسند نہیں کرتا، قدم چلنا پسند نہیں کرتا، زبان دیکھنا پسند نہیں کرتی، اور زبان کچھ کہنا پسند نہیں کرتی، کان اس کی بات سننے کے لیے پسند نہیں کرتے. تو جب دل متاثر ہو جائے تو کفر ڈانگا لا کے سر پہ کھلو جائے، پاک گرم پتھر تر دے، بلال خاموش ہو. فرمایا دو کے یہ میں کھانے کی ہر رسم عبادت ہے، وہ ہر رسم ہے، دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی چپ کر بھائی چپ کر. محمد بوٹا زندہ باد. بہ جا بہ جا یہ تو ہوں چل چل ہو گیا بس کر ہو گئے. اگوں ایڈا لمبا نعرہ نہ ہاں جی. اللہ اکبر. دروشی پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا آج تو بات طویل ہو جائے گی. میں عرض کر رہا سا کہ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان اوتھے بھی ہوندی سی. اذان اوتھے لفظ ادھر بہتر تلفظ ٹھیک سن. ایتھے اشہادو نو اشہادو کیا جا رہے جی، مگر ایتھے ایمان سی، ایتھے نبی دا عشق سی، نبی دی محبت سی، تے محبت دا نام ایمان ہے.
میں حدیث پیش کرنا بخاری شریف حدیث نہ ہوئے چور چوری کرے ہاتھ کٹو، خطیب جھوٹ بولے تے زبان کٹو. آؤ فقیر بخاری جو حدیث پیش کر دے پیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے فرمایا صحابہ دی جماعت بیٹھے فرمایا او میرے غلام عرض کیتی ساڈے ماں باپ قربان جانا کا حکم ہوے. فرمایا کوئی ایہو جہا درخت دسو جدی مثال مومن دی طرح ہوئے. ایہو جہا درخت دسو جڑا مومن دی مانند ہے، جڑا مومن دی مثل ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماؤندے نے کہ میرے غالباً حضرت عبداللہ بن عمر فرماؤندے نے کہ میری عمر چھوٹی سی، میرے ذہن وچ گل تے آ گئی. میں اکابر صحابہ دی وجہ تو خاموش رہا کہ اکابر صحابہ بیٹھے نے تے میں بچہ ہاں تے میں کوئی گل کر دیواں تے کوئی ایسی صورت نہ ہوئے کہ میرے کو غلط نکل جائے. وہ جو میرے ذہن سے گل آ گئی، جواب آ گیا. امام الانبیاء نے فرمایا ہاں بھائی ہے کوئی جنہوں پتا ہوئے ایسا درخت دسو جیڑا مومن دی مانند ہوئے. بخاری میں حدیث ہے مومن کی مانند. صحابہ فرماندے نے ساڈیاں نظراں جنگلاں وچ ٹر گئیاں کہ کیڑا درخت ہوے گا. سوچ سوچ کے نہ اس آخیا اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے، اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے. امام الانبیاء نے فرمایا کھجور. حضور امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے غلام او کھجور. تے صحابہ رب دا حکم ہے جدو کوئی نبی گفتگو فرمان مسائل بیان کر تے سمجھ نہ آوے مس ہو جائے سمجھ نہ سکو تے اے نہیں کہنا یا ایھا الذین آمنوا. اور نہ کہہ لو سبحان اللہ. اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا. فرمایا جدو کوئی بات تانوں سمجھ آ جائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو رب العالمین حکم ہوئے فرمایا لا تقولوا رائنا. رائنا نہیں آخنا یعنی جدو کوئی مسٹیک ہو جائے تے کو لفظ سمجھ نہ آئے تے صحابہ دی رسی وہ کہندے رائنا یا رسول اللہ ساری رعایت فرما دیو دوبارہ کہہ دیو. فرمایا تے اے لفظ نو بگاڑ کے منافق پڑھتے سن جدے وچ توہین مصطفیٰ ہوندی سی. مانا بندا چھیڑو عیالی ڈانگری. جس لیے یہ بات ہے تیرا خال کے کائنات نے فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، تسی رائنا نہ آکھیا کرو حالانکہ لفظ برے نہیں. فرمایا اس واسطے بدلو ان لفظاں دی اوٹ وچ میرے یار دی توہین ہوندی ہے. جنہ لفظاں دی اوٹ وچ نبی دی توہین ہوئے رب آندا لا تقولوا رائنا او لفظ بدل جاؤ. پھر جیڑا بندہ آکھے کہ بطویل نبی دی توہین جائز ہے جے بے ایمان نہیں تے ہور کی ہے. قرآن کہتا ہے لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہو. رائنا جو الفاظ ہے وہ غلط نہیں، ان لفظوں کی اوٹ میں حضور کی توہین کرتے تھے منافقین. تو امام الانبیاء کے متعلق رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب کی حد تک کرتے توہین کرتے ہیں منافقین. فرمایا لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہو. یا باری تعالی میں صدقے جواں نبی دی عظمت تو جدی بارگاہ دے پروٹوکول رب دسدا پیا، جدی بارگاہ دے ادب و احترام رب دس دے پیا کہ میرے نبی دی بارگاہ دے ادب و احترام اے جدو کوئی ہدایت یافتہ قرآن پڑھے گا مرض کرنا پیا. توجہ فرمانا لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو تسی یا اللہ جے سمجھ نہ آوے. فرمایا پہلے دھیان نال یکسوئی نال سنو تے جے سمجھ نہ آوے تے کی فرمایا. فرمایا منظرنا،
تسی آخیا کرو یا رسول اللہ نظر کرم کرو، یا رسول اللہ نظر، اور نہ کہہ دو یا رسول اللہ نظر. میں قرآن پیش کر رہا، کوئی اپنی بات نہیں کر رہا. قول انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ. قول انظرنا پڑھن تو بعد بھی آخے نبی نفع نہیں دیندا تے ایڈا بڑا منافق بھی کوئی ہو سکتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ قرآن پڑھے تو پھر آخے نبی نفع نہیں دیندا. ہائے ہائے تو عرض کرنا پیا، توجہ فرمانا فرمایا قول انظرنا، یہ ترجمہ کر لینے. آخیا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را، کرم کی ایک نظر ہم پر میں مل کے باواز بلند ایک کوا میں گرس کیتا ہے جنہیں اچھی پڑھنا وہ بندہ کھڑا. جنہیں بابا سے یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میں تمہیں بار بار آخا تھی پھر ووٹ دینے والا کیوں ہاتھ کرو، یہ کوئی گل نہیں. بابا سے دعوت اللہ بابا سے بلند حضور نالے ویلے دا پتہ نہیں ہوں، کدی بندہ چاکے چ ہی رہ جاتا تے سخی خیرات دے چلتا. اس واسطے مل کے کہہ لو کرم کی ایک نظر ہم پر، کرم کی ایک ایویں گل نہیں کرتا. قول انظرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را، خدا را رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، کرم کی ایک نظر ہم ہوں تمہارا میں تمہارا ہوں تمہارا میں تمہارا، تمہارا وظیفہ یاد کر لو، ایتھے قبر حشر وچ ہر جگہ کم آنا. ہوں تمہارا میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ میں ہوں تمہارا، ہوں تمہارا میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ نگاہ کرم فرماؤ. ایک چھوٹی جی بات عرض کر جانا وا، یا کام جڑا نا کا برکت اللہ سبغت اللہ مان اللہ غلام اللہ نعت اللہ فنا فی اللہ لعنت اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یا رسول اللہ یا نہیں کہنا چاہیے. میں کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ میں کہ عقیدہ قرآن حدیث والا نہیں. مجھے قرآن سے ایک آیت کوئی نکال کے دکھا دے کہ یا رسول اللہ نہ کہو. ایک آیت. حدیث
ایک دکھا دو کہ حضور نے فرمایا ہو مجھے یا رسول اللہ نہ کہو. صحابہ سے ایک قول دکھا دو کسی صحابی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ نہ کہو. میں دکھاتا ہوں نبی نے فرمایا. میں وخانا رب نے آخیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. ایک آیت کٹ دو رب نے ڈکیا ہو. اللہ آندا اطیعوا اللہ میری اطاعت کرو. رب بھی یا رسول اللہ آندا میں بھی یا رسول اللہ. ایک میں کہ چلو یہ تو پھر دی گل ہوگی. تسی سناؤ کی حال ہے مول صاحب؟ کہ میں ٹھیک ہاں. تسی میں کیا قبرستان سی تے میں کہ چلو ہوگی تے کچھ جناب میں تے سادہ جا بندہ کچھ قبرستان جائیے تے پڑھی دا السلام علیکم یا اہل القبور. میں کیا اس قبرستان جہاں سڈے پنڈ ہے یہ کم از کم 50,000 بندہ ہے. چاچے مامے ماسیاں پھوپھیاں تائیاں عام بندے گناہگار سارے دبے نے کی آخے السلام علیکم یا اہل القبور. کسی بھی مسلمانوں کے قبرستان کو لگیے تے آخنا چاہیے السلام علیکم یا. میں کیا 50,000 بندے نو یا آخ لیے تے جائز ہے؟ پنجاہ ہزار بندہ عام مسلمان قبرستان میں دفن ہوئے تے آکھیے السلام علیکم یا اہل القبور تے شرک نہیں. تے ایک وری یا رسول اللہ آکھیے تے شرک ہو جائے. ہائے 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 شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب. اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. میں اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا نبی دا فرمان پیش کرنا پیا السلام علیکم یا اہل القبور. 10,000 20,000 30,000 بندہ قبرستان عام لوگ فوت ہوئے نے وچ فاسق بھی نے فاجر بھی نے نیک بھی نے بد بھی نے چور بھی نے صوفی بھی نے سارے نے اوتھے جے یا آکھیے تے شرک نہیں تے جے رسول نو آکھ لئیے تے شرک ہو جائے الیاذ باللہ تعالی. اگر جی کسی صحابی نے آکھیا ہوئے میں کہ میں وکاؤنا تو نبی دی گل کرنے پیا آ صحابی دا میں تن دسنا امام الانبیاء دا ممبر امام الانبیاء دا تے مسجد نبوی شریف تے اتے کون بیٹھا ہے مراد مصطفیٰ. اتے کون ہے مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد مصطفیٰ جناب سیدنا فاروق اعظم تے آندے کی نے پہ یا ساریت الجبل ساریا پہاڑ والو. عمر فاروق نے منبر تے بیٹھ کے مسجد نبوی وچ یا ساریا آکھیا ہے. 1000 میل دور جنگ ہوندا پیا. او میرے جو مفتیوں تے کہا دیو بندے دے پتر بڑو لاؤ فتوا. ساریا ہے کوئی مفتی اور قاضی جو عمر فاروق پہ فتوا لگائے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے تم ساریا کو یا کہہ رہے ہو؟ 1000 میل دور. صحابہ نے پوچھا امیر المومنین نے کی ماجرا خطبہ جمعہ تے یا ساریا؟
فرمایا وہ کافر جڑے نے پہاڑی دے اتوں دی سن پیندے تے میں سارے نو کہ ادھروں دی ہو یہ بے ایمان اتوں دی آوندے نہیں پے عمر فاروق حدیث وچ گل نہ ہوے تے میں زبان کٹانا پر بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری عزیزہ نے معلوم ہوا عمر فاروق دے سامنے کوئی رکاوٹ کوئی پردہ کوئی پہاڑ حائل نہیں جدے مرید دا مقام ہے اس پیر نو آکھنا دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا جیڑا بیٹھا ہے تے کائنات نو ملاحظہ فرماندا ہے بہرحال بات طویل ہو جائے گی میں ضمن چ گل کردا سا پیا جی کسی صحابی نے آکھیا میں کہا میں بخاؤنا حضرت عبداللہ بن ادب المفرد امام بخاری نے میرے کتب خانے کتاب موجود ہے اور دو کتابیں نے ایک سانگلو چھپی ہے غیر مقلدہ دی جنہیں یاد لفظ کٹ دیتا ہے وہ بھی میرے کو اور ایک اصل ہے جہد اصل ہے جی وہ لکھا ہے یا محمد پیر سو گیا انہیں کہا جہاں تینوں سارا تو پیارا وہ نام ہے قافلہ جانا پیا اٹھا تے پیر سو تو انہیں کہا یا محمد میں بخاؤں میں جی آواز کدی نہیں کی آ ٹانگا پا ٹانگا ٹل مٹلیاں ہوں کونجا دین بچے ندی ناون چلی جان نال ہی منڈا بیٹھا ہونا نہ رہے تکبیر فقیر کم از کم کتاب ویخ کے آواز کرتا ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا یا کیا ہے یا رسول اللہ اخلیے تے کہڑے ہر جاری گل بہرحال سمن چ بات آ گئی سی مرض کرنا پیا فرمایا کوئی بات سمجھنا ہے تسی کہو قول انظرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ تو جس ویلے نبی نے فرمایا دسو کسی ایسے درخت میں بخاری دی حدیث پیش کردا سا پیا بخاری شریف دی حدیث کہ اوہو جہا درخت جڑا مومن دی مانند جڑا مومن دی مانند او درخت دسو حضرت عبداللہ بن نے میرے تے ذہن وچ آ گیا مگر میں اکابر صحابہ دی وجہ تو خاموش رہا صحابہ نے آخیا اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے میرے نبی پاک نے فرمایا کھجور کی فرمایا بولو زور نہ کہہ لو کی فرمایا کھجور کیویں یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ مسلمانوں ذرا توجہ نال میں عرض کرنا میرا وجدان ہے میں او دا استدلال جڑا میں کرنا پیا کیوں حضور نے فرمایا کھجور پتجھڑ آ جائے خزاں آ جائے موسم بدل جان طوفان اٹھن آندیاں اٹھن زالا باری ہوے ہر درخت پتے جھاڑ جاندا ہے مگر کدی کھجور دے پتر نہیں چڑھے آندیاں ہون کھجور دے پتر تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے زالا باری ہوے کچھ ہو جائے پاویں خزاں آ جائے بہار آ جائے کچھ بھی آ جائے کھجور دے پتے کدی تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے فرمایا او میرے غلامو مومن کھجور دی منے اے کھجور مومن دی منندے جویں کھجور کچھ بھی ہو جائے موسم کیسا ہوے موسم کیسا ہوے زالا باری ہوے طوفان اٹھن آندیاں اٹھن زالا باری ہو جائے پتجھڑ آ جائے خزاں آ جائے حالات نال جہو جا بھی حالات ہون کدی پتیاں نے تنے دا ساتھ نہیں چھڈیا اے مومن دی منند حالات جہو جا بھی ہون مومن بھی اپنی سرکار دا دامن نہیں چڑھدا جویں پتا کھجور دا تنے دا ساتھ نہیں چڑھدا ایویں مومن بھی دامن مصطفیٰ نہیں چڑھدا جے ہو جائے حالات ہون مارا پہن زبان تے کولے ترے جان جو کچھ بھی ہوے او ایک کی آندا ہے
وہ میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، وہ میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، میرا مصحف تے قرآن بھی تو، وہ میریاں حج نمازاں اتے فریضے وہ میریاں حج نمازاں اتے فرض فریضے میری صوم صلاۃ اذان بھی تو، وہ جے کر یار فرید وہ قبول کرے، ہاں جے کر یار فرید قبول کرے، سرور بھی تو سلطان بھی اے ماذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو، آخیا حضور ساڈی تے ہر شے تو سی ہو، یا رسول اللہ ساڈی تے ہر شے پاویں کچھ ہوئے او دام نے مصطفیٰ نہیں چھڑ دے، حالات دے تارے چ نہیں بہندے بلکہ حالات پیدا کر دے نے. حالات او اے عاشقاں دا جڑا ویلے نال بدل جائے. عزیزان گرامی تو مرض کرنا فرمایا تو ایمان والا کیوں جدو قرآن پڑھے گا، ہوں وہی قرآن میں پڑھنا پیا تے نبی پاک دی غلام فرمایا کہ یہو جے قرآن پڑھنے والے ہون گے جدو کوئی قرآن پڑھ کے کمالات مصطفیٰ دا انکار کرے تے سمجھی بے ایمان ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تے شک نہ کری. او ایمان والو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی قرآن پڑھے اختیارات مصطفیٰ کا انکار کرے. جس طرح کہ نماز آنکھیں معاف کرو تو پھر پڑھنا. فرمایا سرائن، وہ فرماتے ہیں اسرائن ہماری اصطلاح میں الفاظ نہیں تھے. اسرائن واٹ از اسرائن، کسے کہتے ہیں اسرائن؟ تو فرمایا اسرائن فجر اور عصر کو. اسرائن وہ رات کی اثر، یہ دن کی اثر. فرمایا اسرائن پہ پابندی کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی فرماتا ہے اختیار ہے یا نہیں، اب قرآن پڑھے حدیث کا نام لے اختیارات مصطفیٰ کا انکار کرے، تو فرمایا قرآن و حدیث کا نام لے کر جب کوئی اختیارات مصطفیٰ کا انکار کرے تو قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پہ شک نہ کرنا. قرآن وچ تے نبی دیاں نعتاں نے، قرآن تے رحمت اللہ کے والناس تک سارا میرے نبی دی نعت. بولو بولو سارا میرے نبی دی، زور نہ کہہ لو سارا میرے نبی دی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، دیکھا تو وہ نعت نبی بن گئی. آیتوں سے جس طرح خطیب بولتا ہے تسی مزہ لیندے ہو، جو تہاڈی گونج پیندی ہے مینوں بھی مزہ آوندا ہے. مل کے ذرا آیتوں سے ملاتا رہا، دیکھا تو وہ نعت، دیکھا تو وہ نعت نبی بن گئی.
نعت نبی بن گئی، نعت نبی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں دیکھا تو وہ نعت ساتھ اندج اور نال قرآن بھی پڑھتا جمع، آیتوں سے ملاتا والضحیٰ واللیل اذا سجا، آیتوں سے سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، آیتوں سے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، آیتوں سے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آیتوں سے ید اللہ فوق ایدیہم، آیتوں سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آیتوں سے ملاتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آیتوں سے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں دیکھا تو عزیزہ نے فرمایا اگر کوئی قرآن پڑھ کے نبی دے علم دا انکار کر دے، اختیارات دا کر دے، نورانیت دا کر دے، کمالات مصطفیٰ، فضائل مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ دا انکار کر دے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تے شک نہ کرے جے، انہوں بے ایمان سمجھیا جے، قرآن تے شک نہ کرے۔ قرآن پڑھ کے آخے نبی مر گئے ہے تے فرمایا انہوں بے ایمان سمجھیا جے، قرآن تے شک نہ کرے جے، آخے قرآن پڑھ کے نبی نو اختیار کوئی نہیں، انہوں بے ایمان سمجھیا جے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تے شک نہ کرے جے، کیونکہ قرآن وچ تے میرے نبی دیاں شاناں نے، میرا نبی ہوئے اللہ، قرآن کے اندر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، قرآن تے اندر تیرے جتنا جیڑا رب عذاب دستا پیا قول انظرنا، اس قرآن دے وچوں توہین مصطفیٰ دا پہلو نکل سکتا ہے؟ قرآن آکھے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تیرے رب دی قسم ادو تک کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جدو تک تینوں اپنا حاکم نہ منے۔ حاکم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، مردہ حاکم نہیں ہوتا۔ میرا دھیان کریا جی، کی گل ہے بھائی جی؟ اور جی ادھی راتی تکلیف دیتی ہے، معافی چاہے جی، معافی چاہنے ہاں کہ ووٹ چاچے رن دیا جی۔ کہڑے چاچے رن؟ جی الیکشن ہوں نا پیا تو چاچے رن ووٹ دیا جی، بھائی چاچے بھی کتنے سن 47 تو فوت ہو گیا سن، بے وقوف آدمی، چاچا سن 47 فوت ہو گیا، ووٹ تو ہوں منگن دیا، مویا ممبر ہوں بولو کدی موئے بھی ممبر ہوئے نے؟ مویا ممبر نہیں ہوں، مویا ایم پی اے نہیں بنتا، مویا حضرت شیخ الحدیث مولانا غلام فرید صاحب دا انتقال ہویا تے الیکشن دوبارہ ہو رہا، کیوں کہ انہوں دا انتقال ہو گیا تے جڑا انتقال ہو جائے وہ سیٹ خالی ہو جاتی، ممبر نہیں رہندا، وہ دی جگہ تے اور الیکشن ہوئے گا، ایم این اے ہوئے تے زندہ مردہ ایم این اے نہیں ہوں، مویا ایم پی اے نہیں ہوں، کیوں بھائی؟ وزیر مردہ نہیں ہوں، بادشاہ مردہ، جے بادشاہ مردہ ہوں تے انہوں پرویز مشرف دے خلاف بغاوت ہو گئی ہوں،
شجاعت آتا میرے پیو کو بنا لو، اجازت لا کر میرے پیو کو بنا لو، بےزتی کرتی میرے پیو کو بنا لو. میں مثال دے دوں، مردے کے لیے مردہ جو ہے نہ وہ بلدیہ کا ممبر، نہ کونسلر، نہ ناظم، نہ ایم پی اے، نہ ایم این اے، نہ کوئی عہدے دار مردہ ہو سکتا. بادشاہ کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تیرے رب کی قسم اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کرے. میرا نبی حاکم ہے. حاکم جڑے کتھوں تک حاکمیت ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. زور نہ کہتے سبحان اللہ. میرے نبی جتھوں تک خدا دی خدائی ہے، میرے نبی دی بادشاہی ہے. بولو میرے نبی دی. مردہ بادشاہ نہیں ہوں، مردہ حکمران نہیں ہوں. حاکم دے واسطے زندہ ہونا ضروری ہے. میں بھی قرآن ہی پڑھیا تے قرآن پڑھ کے آتے نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نو موت دا ذائقہ چکھنا ہے. لہذا نبی بھی مر گئے ہے. فرمایا جدو کوئی قرآن پڑھ کے نبی دی حیات دا انکار کرے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تے شک نہ کری، اونوں دیوس سمجھ لو. کیونکہ قرآن تے آندا ہے پیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون. تیرے رب دی قسم ادو تک کوئی ایمان والا نہیں جدو تک تینوں حاکم نہ منے. کہ حاکم دے واسطے زندہ ہونا ضروری ہے. مردہ حاکم نہیں ہوندا. جیڑا نبی نو مردہ آندا ہے در پردہ نبی نو حاکم نہیں مندا. جیڑا حاکم نہیں مندا قرآن دی نص دا منکر ہے، دارا اسلام تو خارج ہے. اس واسطے اگر ایمان سلامت چاہیے تو پھر اعلی حضرت دی بات نو من لو. فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم لے، میری چشم عالم سے. عزیزان گرامی میرے نبی زندہ نے. مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا، میرے نبی زندہ تو مرض کا مردہ حاکم ہو ہی نہیں سکتا. اسی جی صحابہ نو ماننے ہیں. میں کیا مانتے ہو؟ آخیا میں کیا صدیق اکبر نو وزیر مانتے ہو؟ عمر فاروق نو وزیر مانتے ہو؟ بالکل نبی دے وزیر نے. میں کیا لکھ دیو وزیر زندہ ہوں کہ مردہ؟ نہیں سمجھا میری بات نہیں. وزیر مردہ نہیں ہوں، وزیر بھی زندہ ہی ہوں. کوئی ماں کا لال جڑا مجھے لکھ کے دے کہ صدیق اکبر وزیر نہیں، معاذ اللہ عمر فاروق وزیر نہیں، تو جب قرآن و حدیث کو سامنے رکھو گے سنیت کا سچ سامنے آ جائے. جی صحابہ کو مانتے ہیں. کون کہتا ہے صحابہ کو مانتے ہیں؟ صحابہ کو مانتے ہو تو مانو صدیق اکبر وزیر ہیں، عمر فاروق وزیر ہیں. اگر ہیں تو زندہ ہیں. میرے نبی دی حاکمیت اج بھی منسٹریاں نال نے. فرمایا اوتھے جبریل و میکائیل میرے وزیر نے، ایتھے صدیق و فاروق میرے وزیر نے. میرے نبی دی حکمرانی قائم ہے. تے جے قرآن پڑھ کے نبی آ کے مر کے نبی نو آکھے مر کے مٹی چ مل گیا تے قرآن کیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن تے شک نہ کری، اونوں بے ایمان سمجھی، کذاب او دیوس کذاب جھوٹ بولدا پیا. جے قرآن پڑھ
قرآن والا ہوں جے قرآن نو مندا ہوں تے قرآن تے آندا پیا میرا نبی زندہ ہے، صدیق زندہ نے، اور اوتھے بھی وزیر جتوں تک خدا دی خدائی میرے نبی دی بادشاہی۔ کوئی بنیا دو چار، میں اس واسطے پڑھ لگا، اپنا بھی تو ذوق ہے مگر تعمیل حکم بھی، اس لیے میں عرض کروں گا کہ جس نے پڑھنا ہے وہ مسجد دے وچ ایویں بندے نہیں اورا پرا کرنی چاہیے، سچے دل نہ جنہوں نبی نال پیار ہے انہوں دعوت ہے، باقی رہن دو بھی سکنا۔ کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی بنیا ملکاں کوئی بنیا دو، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا، ملکاں دا وہ کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی، میرے کملی گونج پیدا ذرا، میرے کملی میرے کملی والے دی، میرے کملی والے دی، ہاں میرے کملی والے دی دو جگ تے قرآن دس دے پیا، حدیث بیان کر دیے پئی، قرآن و حدیث پڑھے کہ آخے نبی دی حکمرانی کوئی نہیں، یا کوئی ماں دا لال اس آیت دا منسوخ ہونا ثابت کر دے، کوئی ناسخ پیش کرے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ماں نے وہ پیدا ہی نہیں کیا جو پیش کرے تو ماننا پڑے گا۔ قرآن و حدیث میں عقیدہ اگر ہے تو اہل سنت و جماعت کا کوئی بنیا دو چار، کوئی بنیا دو، میرے کملی والے دی، میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی، میرے ماشاءاللہ عالمانہ ماحول ہے، طلباء کی دستار بندی ہے، یہ شاعر کا تخیل ہے نا، دو جگ میں شاعر، میرا عقیدہ اس سے آگے ہے، طلباء کے لیے بات کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اسلام، سنو توجہ فرماؤ، بات کرنے والا ہوں، طلباء ہیں، طلباء کے لیے میرے کملی والے کی دو جگ میں شاہی، یہ صرف شاعر کا تخیل ہے، ورنہ میرا عقیدہ اس سے آگے ہے۔ سنو سنو، جہاں خدا کی خدائی ہے وہیں نبی کی بادشاہی ہے۔ سنو، اگر بحیثیت نبی یعنی نبوت کا خاصے میں یہ بات ہوتی کہ وہ قبر میں آتے تو پھر کلیم بھی آتے، جو بات کر رہا ہوں توجہ سے، اگر قبر میں آنا نبوت کے خاصے میں ہوتا، صرف نبی ہونے کی وجہ سے قبر میں آنا ہوتا، تو پھر کلیم بھی آتے، ذبیح بھی آتے، خلیل بھی آتے، روح بھی آتے، نوح بھی آتے،
ادریس بھی آتے، شیش بھی آتے، چلو عام نہیں تو کم از کم اپنے امتیوں کی قبر میں ہی آتے. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ پھر سبحان اللہ کہہ دو اگر بات ہوئی. اگر بحثیت نبی صرف نبی ہونے کی صرف وجہ سے قبر میں آنا ہوتا، ایک ہوتی ہے تقریر عوام کے لیے، ایک ہوتی ہے خاص کے لیے، وہ ذرا لچھے دار نہیں ہوتی، وہ سمجھانے کے انداز میں ہوتی ہے. یہ نکات آپ نے اگر پڑھنے ہو تو تفسیر آ رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ جمعے کی، نزہۃ الرحمن فی تفسیر القرآن، اللہ کے فضل و کرم سے کتابت ہو چکی، چھپ چکی، بس جلدیں ہو رہی ہیں، نیکسٹ جمعے تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی. مرض کر رہا ہوں توجہ فرمانا کہ اگر کلیم اپنے یہودیوں کی قبر میں کلیم آتے مگر نہیں آئے، عیسائیوں کی قبر میں عیسیٰ آتے نہیں آئے، مگر جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں. مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے، دین کے متعلق سوال ہوتا ہے، اور اس کے بعد حضور سامنے قبر میں تشریف لاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور ہی کیوں آتے ہیں، حضور ہی کیوں آتے ہیں؟ تو یہی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی، میرے کملی. میرے خیال ہے یہاں 2 جگ کی بات اچھی نہیں، جچتی نہیں، مطابقت نہیں، یہاں بریلی کے تائیدار کی بات کر لیتے ہیں. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت. عزیزان گرامی توجہ فرمانا ذرا، عرش اور فرش درمیان میں جتنے مقام ہیں سب میں توجہ فرمانا ذرا. تو حضور ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں. جب حضور ہر قبر کیوں دوسرے نبی نہیں آتے تو حضور کیوں آئے؟ تو آئیے میں عرض کرتا ہوں. جب جاتا ہے نا آدمی قبر میں، اللہ کے سپاہی آتے ہیں، بیان قلم بند ہوتے ہیں. بیان دو بھائی، تیرا رب کیڑا ہے؟ مومن ہوئے تو کہندا ہے اللہ. دین کیڑا ہی؟ اسلام. پہلی تو گل ہے فرشتے جدو پوچھنا دین کیڑی آخے جی اللہ، رب کیڑی آخے اللہ، فرشتے ٹر جانا چاہیے بھائی اللہ دے بندے اللہ نو منتا ہے، مرزائی نہ ہوئی، عیسائی نہ ہوئی، یہودی نہ ہوئی، اللہ نو تے منتا ہے. یہودی عیسائی بھی تو ہوئے گا نا، مرزائی بھی تو منا. آدھے نے دین کیڑا ہی؟ آدھا جی اسلام. چاہیے فرشتیاں نو ٹر جانا، اسلام دا نا سن. پوچھ لے نبی دے متعلق عقیدہ کی سو کے بے ایمان نہ ہوئی. کیوں کہ میرا اللہ نو مننا تے اسلام دا نام لینا موتبر نہیں. یہ پوچھ نبی دے متعلق دا عقیدہ کی ہے، یہ پوچھ نبی دے متعلق دا عقیدہ کی ہے. اور حضور سنو، بیان قلم بند ہو رہے نے تے انج پولیس والے بیان لے لین تے مجرم یا ملزم عدالت جا کے مکر سکتا ہے جی میں تے لتراں تو چلے یا من گیا سا، میں نہ مندا نہ مینوں مارنا سی. انہوں حق کے بدل سکے، بیان بدل جائے عدالت وچ تے جیڑے بیان حاکم دی موجودگی وچ ہون.
وہ بدلے نہیں جاندے، جڑے بیان حاکم دی موجودگی وچ ہون بدلے نہیں جاندے۔ میرا نبی قبر وچ اس واسطے آندا ہے ایز اے حاکم بیان لے جا رہے نے، گل کر تیرا مذہب کی ہے، تیرا عقیدہ کی ہے، بیان لے جاندے نہیں۔ میرا نبی قبر وچ ایز اے حاکم ہوندا ہے، حاکم دے سامنے بیان ہو جان تاکہ بدل نہ سکے۔ میرے نبی حاکم نے حاکم دی موجودگی میں جڑے بیان ہون بدل نہیں سکتے، تے بیاناں تو پتہ لگ جاندا ہے اگے کی ہونا ہے۔ ساڈا تے انشاءاللہ سلسلہ صاف ہو گئے۔ کئی بڑے طرح دے نے، اللہ قیامت آنے والی ہے، میں کہا آن دے، کام مکے وردی دا رولا بھی نال ہی جائے۔ مولوی بڑے پوتے نے، صحت مند نے، لال سوئے، وہ آدھے نے اصل وردی نہیں رہن دے، وہ آدھا میں لانی نہیں، یہ آدھا رہن نہیں دینی، ویکھی ہوں کی بنتا ہے۔ شاہ جی تہاڈا کی خیال ہے؟ میں کہا جی وہ دی لہ جائے تاں بھی سبحان اللہ، انہاں دی لہ جائے تاں بھی سبحان اللہ۔ جی وہ دی لہ جائے تاں بھی سبحان اللہ، جی انہاں دی لہ جائے تاں بھی سبحان اللہ۔ اسی میں کہا کپتے لوگ ہی نہیں، اسی امن پسند لوگ، اسی انہاں کماں چ نہیں پیندے۔ وہ دی لہ گیا، وہ دی لہ گئی تاں بھی ٹھیک ہے، انہاں دی لہ گئی تاں بھی ٹھیک۔ ویسے میرے نالے انہاں تے اعتبار بھی نہیں ہے، شک انہاں تے، کیونکہ پچھوں اثر ہی ہو جائے کہ ہمیشہ اج میں ہوتا نہیں لنٹر وڈی بلڈنگ بنے کوئی لنٹر دا ٹھیکہ لیا ہوندا ہے، دھرنے دے پیسے لے ہوندے نے، اور لنٹر پان دے پے اتنا ٹھیکہ تے اس لنٹر، یہ سارے کرائے تے چلتے ہیں۔ جیڑا پیسے دے لا وہی دھرنے مروا لے، جے اگلے بہتے دیتے نہ چپ کر کے بہ رہنا، ویلے ہی دسے گا، ویلے ہی دسے گا انہیں کی کرتے ہیں۔ وہ ایک مولوی ایڈا صحت مند پہ ایڈا کچرا بندہ میں نے ویکیا، ایدے بھی تے ایدے بھی، اپوزیشن بھی اقتدار نال بھی موجہ لینا پہ۔ بہرحال چلو ویکھیے کی بنتا ہے۔ اسی آنے اللہ ملک سلامت رہے، بولو بھی اللہ ملک۔ دھماکے ہونے لگ پے نے، اوتھے بھی ہو گیا، اوتھے بھی ہو گیا۔ دس از ویری ڈینجرس، میں آپ کو صحیح کہتا ہوں۔ چونکہ سیاسی جلسہ نہیں، سالانہ جلسہ ہے، میں اس میں سیاست کے متعلق کچھ کہنا نہیں چاہتا، ورنہ سیاسی بصیرت ضرور رکھتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل اس کی وجہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھماکے کسی بہت بڑے دھماکے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ ہاں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بہرحال دارالعلوم کا جلسہ ہے جہاں ہم بھی اپنے ساتھ کے سامنے بیٹھے، جس قرآن پاک کے متعلق سیکھا پڑھا وہی آپ کو بتا رہے ہوں کہ قرآن پڑھنے والے سب ایک نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرا نبی پہلے سوال ہوں بھائی اللہ دے متعلق قیامت آنے والی ہے، میں کیا آن دے کام مکے، ساڈو قیامت والے دن کوئی ڈر نہیں۔ میں تمہیں ڈیفینیشن دس دینا قیامت کی ڈیفینیشن دس دینا کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ ہاں یہ فقیر کا طرز تکلم ہے، بات قرآن و حدیث۔ مجھے ساری قوم جڑی ہے نا وہ قرآن حدیث میں آ کے نہ شیر نہ پڑھیے تو پہ آتے ہیں شاہ جی تاری طبیعت خراب سی، مطلب تو شیر نہیں پڑھا، شیر و شاعری تے بھی نہ لگ جایا کرو۔ اب محفل نعت تے لے کے بہ گئی ہے اہل سنت، میں صحیح بات ہوں، اور سارا قصور مولویاں دا،
انہیں جس لیے آخیا نا جی حضرت حسان بن ثابت نو ممبر تے بٹھایا تو ثابت کیتا نعت خاں سن، یہ دسے ہی نہیں کہ وہ عالم سن. اتنے بڑے بڑے عالم غوث کتب ابدال حسان دیا جوڑے نہیں رل سکتے. یہ وزیر آباد میں ایک روفی وہ دف بجاتا ہے، یہ مذہبی مجرے نے مسیطاں کھلو کے دفعہ وجن لگ پی نے. یہ شو بزنس ہے نا. یہ بھی ایک بات میں رس کر جاؤں. اور پھر علماء کے متعلق وہ بکواسات کرتے ہیں، زہر اگلتے ہیں. جیو مدینے دیا کڑیاں بجائی سی نا. علماء ہمارے بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، بس میں ڈردیا تمہیں پوڑا پڑا آنا پیا. اگر دور اندیش ہوں تو دوجا بھی کسی مدینے کی کڑیاں نہیں دسو بھی کڑیاں مدینے بیٹھے ہو مدینے دیا بچیاں چھٹیاں دف آئی ہے، کیا مدینے دیا کڑیاں کا فیل ساڈے حجت ہے؟ ایک واقعہ ہوا تو دم ہوا کہ کڑیاں نے دف بجائی. یہ حجت ہے ہوں کڑیاں نے دف بجائی مسجد لگ پی ہے، یہاں لکھا ہے. آئیے میں عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حبشن آئی، ایک عورت آئی. میرے ماں باپ قربان جائیں یا رسول اللہ. فرمایا ہاں بھائی کدھر آئی ہو؟ حضور میں نے منت مانی تھی کہ آپ جنگ سے فاتح آئیں گے، فاتح ہو کر آئیں گے تو میں دف بجاؤں گی. میں نے یہ منت مانی تھی، حضور مجھے اجازت ہو تو میں منت پوری کروں. فرمایا منت مانی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ. فرمایا بجاؤ. عورت حضور کے سامنے کھڑے ہو کر دف بجانے شروع. عورت میں شروع. تھوڑی دیر گزری تو سیدنا صدیق اکبر آ گئے اور وہ دف بجاتی رہی. تھوڑی دیر گزری تو سیدنا امیر المومنین مراد مصطفیٰ عمر فاروق تشریف لے آئے. اس نے فوراً دف نیچے کی اور اپنے باس تک کو چھوا لیا اور دف کے اوپر بیٹھی. فاروق جب آئے تو عورت نے یہ عمل کیا تو امام الانبیاء نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا عمر شیطان تیرے سائے سے شیطان تجھے عمر تجھے شیطان لڑتا ہے، عمر تجھ سے شیطان لڑتا ہے. جب شفایا گیا مگر اعتراض ہے یہاں اب ہے اللہ ماں بیٹھ گیا کس بات کا کہ اگر شیطانی عمل ہے تو نبی نے اجازت کیوں دی؟ اگر شیطانی عمل ہے تو نبی نے اجازت کیوں دی؟ یہ تو فیصلہ ہے. نبی نے فرمایا عمر سے شیطان لڑتا ہے کہ بجا رہی تھی عمر، یہ میرے ہوتے ہوئے بجاتی تھی. صدیق کا تو جاتی تھی، دعا اسے چھپا لی، سے شیطان لڑتا ہے. مگر اعتراض ہے کہ حضرت حضور امام الانبیاء کی حاضری وہ بجا رہی ہے، اگر شیطانی عمل تو نے اجازت کیوں کی؟ حضور شاید لیڈیز کو عورتوں کو کیا بیعت کرو، تم بالوں نے اچھی رخسارے پیٹو گی، ہائے وائے کر کے معلوم نہیں کرو گی، بے نہیں کرو گی، گریبان چاک نہیں کرو گی، رخسارے نہیں پیٹو گی، بال نہیں لوڑو گی. سب باتوں نے بیعت کی. ایک عورت کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ کون سے بیعت کرتے ہیں. مگر عرب کا رواج یہ ہے کہ کسی کے مر جاتا ہے وہ آ کے اس کے ہاں پیٹتی ہے، ماتم کر رہی ہے، اس کے ہاں کے ہائے وائے کے بین وغیرہ کرتی ہیں اور خوب شور مچاتی ہیں. تو یا رسول اللہ میرا کوئی فلاں فوت ہو گیا تھا تو وہ عورتیں آئی ہیں، کچھ یہود نے آئی ہیں، وہ انہوں نے ایسا کیا ہے، اگر میں نہ گئی تو عورتوں نے مجھے تانے دیں گی کہ بدلہ نہیں دیا، تو مجھے اجازت مل جائے. فرمایا جاؤ تم کر لینا، جاؤ کر لینا. اب میں پوچھتا ہوں فتویٰ بیعت پہ ہوگا یا اجازت دینے پہ ہوگا؟ فتویٰ بیعت پہ ہے، جس کو نبی نے اجازت دی فتویٰ اس پہ نہیں. فتویٰ ہے بیعت پہ کہ تم آئندہ نہ رخسارے پیٹو گیا، نہ بین کرو گیا، نہ ماتم کرو گیا، نہ جاہلیت کے بول نکالو گی. بیعت فتویٰ بیعت پہ ہے نہ کہ اجازت پہ ہے. وہ اختیارات مصطفیٰ سے ہے کہ کسی کے لیے کوئی کام جائز کر دے، کسی کے لیے حرام کر دے. وہ اختیارات مصطفیٰ ہے. فتویٰ جو ہے وہ بیعت پہ ہوگا. فتویٰ اس بات پہ ہے کہ عمر تجھ سے شیطان لڑتا ہے، فتویٰ اس بات پہ نہیں. فرمایا کر لے، یہ اختیارات مصطفیٰ سے ہے. جیسے مرض کرتا ہوں کہ اگر نماز عید پڑھنے سے پہلے
بکرا ذبح ہو جائے تو گوشت ہے، گوشت ہے، وہ قربانی نہیں ہے، قربانی نہیں تصور۔ ایک صحابی نے ایسا کر لیا، صحابی نے ایسا کر لیا، فرمایا یہ قربانی نہیں گوشت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ اور خرید سکوں، غریب ہوں میں، قربانی کے لیے بکرا لیا تھا، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، لہذا اب کیا ہوگا؟ فرمایا قربانی نماز سے پہلے قربانی نہیں گوشت ہے، قربانی ہے نماز عید پڑھنے کے بعد۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر ایک 6 ماہ کا بچہ ہے بکرے کا۔ فرمایا اچھا چلو تم وہی دے لو، تمہارے لیے یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک نے ان کے لیے یہ دی اجازت ہے تم کر لو، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ یہ حضور کو اختیار ہے نا، کسی کے لیے کوئی چیز جائز قرار دے دے، کسی کے لیے نبی منع قرار دے، تو جس کو نبی جائز کہہ دے وہ مخصوص کے لیے وہ کر لے تو وہ جائز ہے، مگر فتویٰ اس پہ نہیں۔ جیسے روزے کی حالت میں اگر آدمی سے غلطی ہو جائے تو یہ نہیں کھجورے خود کھا لے تو نتیجہ کہ ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں۔ فتویٰ وہ ہے کہ غلام آزاد کرے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے یا 2 ماہ کے روزے رکھے۔ تو اس طریقے دف کی اجازت دینا اختیارات مصطفیٰ سے ہے، فتویٰ اس بات پہ ہے کہ فرمایا شیطان تجھ سے لرزتا ہے، اس لیے مساجد میں یہ یا محفل نعت کے نام پہ یہ سیاسی یہ مذہبی مجرا ہے، پھر بد عقیدہ ہے۔ وہ ایک نعت کھائے کرو روٹی ٹفن چپا کے لیا پیو جامعہ رشیدیہ دا امام ہے، ہاں وہ کہندا ملاد دی روٹی نہیں کھانی، پیسے ملاد دے سارے لے جاندا، بیٹھ جاؤ تھلے۔ حضرت قبلہ حاجی صاحب، ان کا فیض، ان کی محنت، ان کا خلوص اور اساتذہ کی، میرے استاد محترم جناب مفتی حاکم علی صاحب جو ابتدا میں بیٹھے تھے بعد میں تشریف لے گئے، اور حضرت مولانا غلام نبی صاحب آپ کا کھڑ، اور شیخ الحدیث حضرت حافظ محمد احسان الحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت مولانا مفتی محمد عبداللطیف صاحب، یہ سب اساتذہ کا فیض ہے۔ اور فقیر بھی یہی رہا اور پڑھا الحمدللہ۔ 52 قائم شدہ کو میرا خیال جی ہاں 52 سال گزر گئے دارالعلوم کو۔ یہ ہے اصل خدمت دین کی۔ یہ وہ انڈسٹریاں ہیں جہاں سے ایسا مٹیریل تیار ہوتا ہے جو ناموس رسالت کا تحفظ کرتا ہے۔ ہاں مدارس ہیں جہاں دین کا کام ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اس دارالعلوم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور دعا ہے کہ اللہ کریم دن دگنی رات چوگنی ہزاروں گنا زیادہ ترقی عطا فرمائے، اور اللہ حاجی صاحب قبلہ کا سایہ ہمیشہ اہل سنت پہ قائم دائم رکھے، اور اس فیوز و برکات کو جاری و ساری رہے۔ اور بلکہ میں خوش آمدن نہیں، میں چونکہ صاف گو آدمی ہوں، میں تو صاحبزادہ محمد داؤد صاحب کو بھی جب دیکھتا ہوں تو تصویر ہی نظر آتے ہیں۔ تو میری دعا ہے عزیزم کو درجات بلند فرمائے، اور اللہ کے فضل کو فرمائے حضور کا صدقہ پڑھ کے یار تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام رحمت حق کی ہونے لگی بارش دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں کھول دی جس نے اللہ کی حکمت وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس رضا نے ہے لکھا یہ پیارا سلام جس رضا نے ہے لکھا یہ پیارا سلام اس کی پرنور تربت پہ لاکھوں سلام سیدی مرشدی قبلہ شیخ الہادی سیدی مرشدی قبلہ شیخ الہادی نائب اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں ماہنامہ رضائے مصطفیٰ دا اعلان کیتا گیا وے اج کل بعض لوگ لٹریچر دے نال بھی لوکاں نو گمراہ کرنے دی ناپاک کوشش کردے نے 10 روپے کوئی وڈی چیز نہیں کوشش فرماؤ ایک ایک دو رسالہ ضرور حاصل کرو خود پڑھو دوسریاں نو پڑھاؤ انشاءاللہ ایمان دی حفاظت ہوے گی